ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج پاکستان کی کچھ خبریں اہم ہیں، معاملات بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے جو سویلین ٹرائل کے حوالے سے جو فل کورٹ کی درخواست تھی اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہم نے اس چینل نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ کچھ کیا معاملات ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جیسا کہ ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ سویلینز کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور جو آرمی جو کورٹس ہوتی ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ کچھ علیحدہ ہوتے ہیں۔ وہ فوج کی جو ٹرائل ہوتے ہیں، کورٹ مارشل ہو یا کوئی اور بھی ہو، تو وہ اس میں فوج کا ایک ڈپارٹمنٹ ایک علیحدہ ہوتا ہے، اور فوج کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ملکی معاملات ہوتے ہیں، ریاستی حساس معاملات ہوتے ہیں یا ویسے دفاعی حساس معاملات ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر کہیں کوئی جسے کہتے ہیں کہ کجروی یا کوئی اگر کسی قسم کی غفلت یا کوئی جسے کہتے ہیں کہ غلط کوئی ایسا کام ہو جس میں کہ کوئی ہائی ٹریزن وغیرہ ایک قسم کا کوئی شک بھی ہوتا، تو وہاں سے پھر ان کو آرمی کورٹس کے اندر ان لوگوں کو لایا جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں کے جو معاملات ہوتے ہیں بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نارملی ساری دنیا میں ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک ویسے ہی تھی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن اس کے علاوہ بھی جب سول سیٹ اپ ہو اور سویلین جو ہیں ٹرائلز ہوتے ہیں وہ ویسے بھی سویلین سیٹ اپ کے اندر آرمی کورٹس کے اندر نہیں ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں نے جو ایک اپیل جو تھی ان کی فل کورٹ کی وہ مسترد کر دی ہے۔ ایک تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو حکومت کی طرف سے جو یہ مطالبہ آ رہا ہے یہ بدنیتی پر منحصر ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو اس میں گھیرا جائے، جبکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ کورٹ کے اندر کچھ لوگوں کا اور کچھ دوسرے جو ادارے ہیں ان کے اندر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس معاملے کو اس طرح نپٹا جائے کہ جس طرح کہ آرمی اگر جا رہی ہے کورٹ کے اندر تو آرمی کو بھی مطلب کوئی اعتراض نہ ہو، ان کو بھی کوئی فیس سیونگ مل جائے، اور سپریم کورٹ بھی ایک ایسا فیصلہ دے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ہے کہ معاملہ جو ہے سویلین عدالت کی طرف جائے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے نا یہ کچھ اداروں کا اور سپریم کورٹ کے درمیان ہے، لیکن جو تیسرا فریق ہے حکومت، ان کو بالکل اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا تو ایک یہ معاملہ ہے کہ کورٹ متاثر ہو یا کوئی دفاعی ادارہ متاثر ہو، ان کو اس سے قطعی طور پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہی چاہتے ہیں کہ جو ان کے اہداف ہیں نا وہ مکمل ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جو ہے عدالت کا بھی جو آئے گا سپریم کورٹ کا حوالے سے وہ پازیٹیو ہی آئے گا، اور وہ اس کو رد کر دیں گے، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ قانون دان یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اس میں حکم امتناعی جاری کر دیں۔ مجھے لگتا نہیں ہے حکم امتناعی جاری کرنا، کیونکہ وہ فیصلہ ہی دیں گے، کیونکہ کچھ عرصے بعد تو پھر بندیال صاحب نے چلے جانا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ جیسے میں نے کل آپ کو یہ بات ویوز آف فیصل محمد سے بتائی تھی، آپ نے سن بھی لی ہوگی کہ الیکشن کا دورہ ہے، مہم جو ہے چل رہی ہے، اور آج کہہ بھی دیا گیا ہے، جو میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کو اور تمام وفاقی وزراء کو جو ان کا جو ہے بھانمتی کا کنبہ جو ملا ہوا ہے سب، ان کو یہ ایک پیغام دیا تھا کل ڈے بیفور یسٹرڈے دے دیا تھا، لیکن کنفرمیشن جو ہے اس کی جو ہمیں تصدیق جو ہے رات کو ہوئی تھی کہ 1 اگست تا 5 اگست تک تمام جتنے بھی ان کے دوست ہیں سارے مسلم لیگ نواز کے یا سارے لوگ وہ سارے کے سارے جو ہے نا اپنے ریکارڈ کو درست کر لیں۔ مطلب ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہا گیا۔ ریکارڈ کی درستی کا مطلب سمجھ لیں کہ مطلب کہیں کوئی ہیرا پھیری ہے، کوئی اگر کوئی اونچی نیچے کر ہے تو اس کو درست کر لیا جائے، مطلب نوک پلک سوال کے بالکل صاف سوف کر کے 5 تاریخ تک ہر چیز ریڈی کر دی جائے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ 8 تاریخ تک وہ ہو سکتا ہے کہ 8 اگست تک وہ اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو کر دیں گے، اور 8 تاریخ کے بعد سنا یہ جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ صدر صاحب کو اس کی سمری جو ہے وہ بھیج دی جائے گی، صدر صاحب کو بھیج دی جائے گی۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہے مطلب جو حکومت اس وقت کہہ رہی ہے اور جو کہ بات ہو گئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اب کچھ لوگ میں بہت سارے ہو سکتے ہیں، کوئی ادارہ کا بھی، ادارے پورے نہیں ہوتے لیکن ادارے کا کوئی شخص ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کیونکہ حکومت بھی ہے۔ اب حکومت میں 2 چیزیں ہیں، حکومت نے چلی تو گئی ہے، اب کیونکہ الیکشن پہ اس لیے جاری حکومت، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ IMF کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر کے پھنس گیا ہے، بین الاقوامی برادری کا بھی دباؤ ہے، تو اب اعلان تو انہوں نے کر دیا ہے اور جانا بھی ہے۔ تو اب یہ بات ایک یہ بھی چیز کی جا رہی ہے کہ جب تک PTI کا کوئی مکمل توڑ نہیں ہوتا، یہ کہ الیکشن کو آگے بڑھا دیا جائے،
تو اس حوالے سے بھی ایک مطلب یہ تو سارا معاملہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ یہ بھی معاملہ چل رہا ہے، اور کل رات بھی کہیں ایک جگہ کچھ نشست ہوئی ہے، اور یہ اس میں بات چیت ہوئی ہے کہ بھائی جب تک پی ٹی آئی کا اگر کوئی توڑ نہیں ہوتا، اور اگر ہم بالکل فری اینڈ فیئر اگر الیکشن کرا دیتے ہیں، تو پھر یہ کہ پی ٹی آئی والے جیت جائیں گے، قطع نظر کہ عمران خان جیل میں ہوں یا عمران خان پابند سلاسل ہوں، جو کچھ بھی ہوں، لیکن ہوں گے تو کہیں نہ کہیں پھر عمران خان کے لوگ جیتیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی ایک بات پھر یہ کہی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کیا جائے کہ ہم پہلے اکنامیکل صورتحال کو درست کر لیں، اور ہم یہ کہیں کہ بھئی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، ٹوٹنے کے بعد جو کریٹیکل گورنمنٹ آئے گی اس کو پھر کہا جائے کچھ اس طرح کا معاملہ چلایا جائے، قانون کے اندر کچھ ایسی موجھ شگافیاں جو ہیں تلاش کی جائے جس سے کہا جائے کہ جناب ہم جو ہے پہلے اکنامک کی صورتحال کو درست کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر الیکشن کراتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ہے وہ ایشو عمران خان کو مطلب کھڈے لائن لگانے والا وہ ہو جائے گا، اور ہمیں کوئی جو مزید جو چاہیے وہ مل جائے گی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے پھر وہ اتنی تیزی سے عمران خان کے خلاف یہ جو ہمارے اہداف ہیں ان کو پورا نہ کر سکے۔ تو اس لیے بھی جو ہے مشورہ جو ہے پس پردہ چل رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں، مطلب اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں، لیکن اس کے پس پردہ بھی کچھ یہ معاملات ہیں کہ الیکشن کو آگے کرنے کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے غالباً ایک بہت بڑے عہدے کے اوپر جو ایک شخص جو ہے جس کا تعلق دفاعی ادارے سے ہے، اس کو وزیر اعظم کی خواہش پر روک دیا گیا ہے۔ اب میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں، لوگ سمجھ جائیں گے، وہ روک دیا گیا ہے اور ان کی ایکسٹینشن غالباً ہو گئی ہے، اور وہ ایکسٹینشن اسی لیے کی گئی ہے کہ اس شخصیت نے جو ہے عمران خان کی جو حکومت تھی باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے، جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی اور ویسٹ کے ساتھ مل کے جو پونا انہوں نے ایک ڈرامہ جو سٹیج کیا تھا، اس میں ان کا بڑا ظاہر سی بات ہے اوبیسلی وہ تو اب اگر کوئی ادارے کا کوئی آدمی اگر ہے تو وہ تو پھر ماتحت ہی ہے نا ادارے کے، مطلب وہ بغاوت تو نہیں کریں گے۔ ظاہر جو باہر پلان تھا ان کا، جو آرڈرز ملے تھے اس آرڈر کے تحت ظاہر ہے انہوں نے ایک پورا کمیونیکیٹ کرنا تھا، ایک پورا انہیں ورک دینا تھا، پورا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پورا ایک ہوتی ایک فیزیبلٹی تیار کرنی تھی۔ تو فیزیبلٹی چونکہ انہوں نے تیار کی تھی اور بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو ہٹا دیا تھا، تو محسوس کیا جا رہا ہے کہ جس نے یہ تمام فیزیبلٹی تیار کی تھی اور جو سارے معاملات تیار کیے تھے، باجوہ صاحب تو جا چکے ہیں، ان کو کم از کم سال سوا سال کے لیے روک لیا جائے تاکہ یہ جو پورا پروسیس ہے نا عمران خان کو کھڈے لائن لگانے کا وہ پورا مکمل ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس بنیاد کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ان کی جاتے آتے ان کو روکنے کی منظوری دے دی ہے، یہ مجھے بات پتہ لگ رہا ہے، لیکن اب اس کا بھی آفیشیل اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید اس کی منظوری ہو گئی ہے، اور اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بارے میں کیا خبر آتی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ساری صورتحال وہ ہے عمران خان کو مطلب کارنر کرنے کے لیے، تو اسی لیے وہ توشہ خانہ کا مقدمہ جو ہے عمران خان کا آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ جو ہمایوں دلاور ہے ان کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے، تو آج وہ ان کی جو درخواست تھی ہمایوں دلاور کے حوالے سے وہ ان کو ریجیکٹ کر دی گئی، اور ان کو کہہ دیا کہ 20 تاریخ کو وہ آ جائیں۔ دوسری طرف جو اسلام آباد کی ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ جو ہے، سیشن کورٹ کے ایک جج نے جو ہے دوران عدت جو ہے جو نکاح کا معاملہ چل رہا تھا عمران خان کا، اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قابل سماعت ہے، اور انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ ایک جرم ہوا ہے اور اس کو جو ہے باقاعدہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور کیونکہ اور قابل جرم بھی ہے اور قابل سزا بھی ہے، تفصیلی جو ہم نے کچھ دیکھا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو اعظم خان کے بارے میں نے آپ کو اسی چینل ویوز آف فیصل محمد نے آپ کو تقریباً آج سے جس دن اعظم خان صاحب غائب ہوئے تھے اسی دن آپ کو ویوز آف فیصل محمد نے بتا دیا تھا کہ اعظم خان جو ہیں ایجنسیوں کی تحویل میں، لوگ کہتے رہے غائب ہو گیا ادھر ہو گیا، میں نے اسی دن آپ کو اس چینل نے کنفرم کر دیا تھا کہ اعظم خان ایجنسیوں کی تحویل میں، اور آج یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ اعظم خان کو بھی اب راضی کر لیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری معاملات کے اندر وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ اب دیکھیے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ بات آپ کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کی جو خبریں ہوتی ہیں نا اس کو ذرا غور سے سنا کریں۔ ہم نے آپ کو تقریباً آج سے 1 سال پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بشرا بیگم کا جو معاملہ ہے، بشرا بیگم کا معاملہ، اعظم خان کا اور یہ جنرل فیض حمید کا، میں نے کہا ان کے درمیان ایک ٹرائکا تھا، اور اس کے نیچے جو ایک دوسرا تھا وہ اپنا بزدار صاحب کا، اور جو اپنی جو ہیں کیا نام ہے خاتون جو فراغ گوگی صاحبہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کا بھی کچھ معاملہ تھا۔ یہ 4-5 لوگوں کا جو تھا، لیکن بیسکلی ٹرائکا 3 کا تھا، یہ بشرا بیگم کا اور یہ اپنا جو سابقہ فیض حمید سابقہ DGI اور ان کے جو معاملات تھے، اور یہ بیچ میں ان کے جو معاملات ہوتے تھے کیونکہ یہ وہاں پر باتیں ہوتی تھیں
ساری پی ایم ہاؤس کے اندر، تو پی ایم ہاؤس جو ہے سارا اعظم خان کے پاس ہوتا، تو بہت ساری چیزیں اعظم خان کو پتہ تھی. تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا، میں تقریباً آج سے 1 سال پہلے جب عمران خان کو ہٹایا تھا انہوں نے ایک سازش کے ذریعے، تو وہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے رہے. اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا بیکار ہے، آپ جا کے سن سکتے ہیں، ہمارے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ان کا جو ہے نا سارا معاملہ ہے، اور عمران خان صاحب سے کوئی ایسی سچ غلطی نہیں ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات میں مانتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بات کہی تھی کہ بہت سارے معاملات کے اندر عمران خان جو ہے بشرا بیگم کی ایڈوائس لیا کرتے تھے، اور بہت سارے معاملات میں بشرا بیگم کی اور فیض حمید کی ایڈوائس ہوتی تھی. ان دونوں کی ایڈوائس کے بعد عمران خان چلتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بشرا بیگم کی ایڈوائس اگر غلط تھی یا فیض حمید کی اگر ایڈوائس غلط تھی، تو اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا یا عمران خان کو شجر ممنوعہ قرار دے دینا، تو میں سمجھتا ہوں کوئی غلط بات نہیں. کیونکہ بشرا بیگم کی یا فیض حمید کی اگر کوئی ایڈوائس تھی تو وہ ملک دشمنی کے اوپر تو نہیں تھی. جو باتیں تھیں غلطیاں تھیں، میں مانتا ہوں بہت ساری چیز. میں نے تو بہت سب سے پہلے ہم نے کہا تھا، آپ کو یاد ہے، اسی چینل ویوز آف فیصل محمد سے بتائی گئی تھی کہ بشرا بیگم کے حوالے سے اور عمران کے حوالے سے جو باتیں تھیں، میں نے کہا تھا 3 عورتیں 3 کہانیاں، تقریباً 1.25 سال، اور جس وقت بلکہ عمران خان صاحب جس وقت کا دور حکومت تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا. تو پھر جس طریقے کے ہمیں اس وقت جو القابات ملے تھے، لوگ جو پرانے مجھے سنتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ مجھے کس قسم کے القابات سے نوازا گیا، اور کہا تھا کہ آپ کی تمام خبریں غلط ہیں، یہ تو بالکل پکے لوگ ہیں، کوئی ٹوٹنے والا نہیں. تو آج کتنے پتے ٹوٹ کے بکھرے ہیں، وہ سب لوگوں کے سامنے، پرانی باتوں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف جو ہے گواہ بن جائیں. اچھا، اب گواہ بن جائیں کوئی بات نہیں، لیکن گواہی میں اگر کوئی صحیح بات ہو، جو عمران خان صاحب سے غلطیاں ہوئی اگر ان کو صحیح اگر بات کر دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی عمران خان قابل گرفت نہیں ہے. لیکن یہاں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں میں جھوٹ ملایا جا رہا ہے. مطلب ایک تو تھی نا، مثال طور پہ میں نے ایک چیز غلطی کی چھوٹی سی، کسی کو میں نے تھپڑ مار دیا، تو تھپڑ مار دیا، جنرل ٹھیک ہے بھی تھپڑ مار دیا، لیکن اب وہ کہا جا رہا ہے چونکہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو اب یہ کہا ہے کہ فیصل صاحب نے تھپڑ بھی مارا، ساتھ میں لات بھی ماری، اور سر پہ اس کے ڈنڈا بھی مارا، اس کو زخمی بھی کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہے کہ جو گواہ آ رہے ہیں، گواہان کو کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ بھی بولا جائے. اسی طرح جیسے کہ پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ میرے پاس جو ہے بہت بڑے وہ ثبوت ہیں، عمران خان نے 3 دفعہ، دیکھیے وہ 3 دفعہ والی بات بالکل غلط کر رہے ہیں. صرف 22 فروری کی بات تھی، 22 فروری کو یہ ہوا تھا. یہ اگر پرانے آپ ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیں ویوز آف فیصل محمد کے، تو اس وقت 22 فروری کو بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس وقت ان کو الیکشن کرانے کے لیے کہا تھا، لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ اگر الیکشن کرانے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر جائیں. تو اس پہ جب ان کا جو بات چیت ہوئی تھی تو اس پر کسی نے عمران خان کو کہا تھا کہ یہ اس وقت یہ آپ کو پھنسانا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس وقت صرف عمران خان نے منع کیا تھا. باقی جولائی اور اگست والی باتیں جو کی جا رہی ہیں کہ عمران خان نے منع کر دیا، اس میں کوئی صداقت نہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. کیونکہ مجھے ایک چیز کا پتا ہے، ویلاگ چھوٹا سا ہوتا ہے، میں ثبوت کھولنے کے لیے نہیں بیٹھوں گا، مجھے بہت ساری اندر کی چیزیں پتا ہے، جس کا میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں یہ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح کے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے جس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹرین جو ہے اس کا بھی کھیل جو ہے نا پہلے سے اس کا جو ہے نا پودا وہ پہلے ہی جو ہے نا مرجھانے لگا، ابھی تو پھل دینے کی نوبت ہی نہیں آئی. وہ ان کے بیٹے نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو سارے جتنا انہوں نے لسٹ پیش کی ہے پرویز خٹک صاحب نے وہ جھوٹی ہے. ان کا بھانجا یا بھتیجا اس نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو سارے کے سارے معاملہ یہ تو پرویز خٹک کی وہ کرے گا، حالت یہ ہو گئی کہ تو اپنے علاقے سے نہیں جیت سکتا. تو جب ان کے بھانجے اور ان کے بیٹے جس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ غلط ہے اور جھوٹی باتیں کی ہیں، کئی لوگوں نے آ کر کہہ دیا، تو اس کی اس بات کو کہ جناب وہ عمران خان صاحب 3 دفعہ الیکشن ہونے والے تھے اور انہوں نے یہ کر دیا، بڑا راز ہے. یہ سب جو نا فالتو باتیں اور یہ سب کہلوائی جا رہی ہیں صرف اور صرف عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی. تو یہ بات میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. میں بار بار کہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، بین الاقوامی دباؤ بھی آ رہا ہے، لیکن جو عمران کی مخالف قوتیں ہیں، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں، جو کہ کسی نہ کسی آپ کو پتا ہے، اور امریکہ بہادر ہے، ان کا ایک سارا معاملہ ہے ان کے ساتھ، تو وہ تو اپنے چینل کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن وہی بات دیکھنا بھی ہے کہ کیا آیا کہ جو عمران کی مخالف قوتیں ہیں لائک امریکہ یا دوسرے لوگ وہ کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ عمران کے حوالے سے اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک دوبارہ صحیح طریقے سے ایک پاکستان کے اندر جمہوریت کو بحال کیا جائے اور کسی کے خلاف کوئی ایسی بڑی کارروائی نہ ہو، کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں؟ ابھی دیکھنا ہی ضروری ہے. اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے میاں محمد سمرو کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ
جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ، وہ بھی ایک شخصیت ہے، وہ اچانک جو ہے نا گزشتہ 2 دنوں سے بڑے متحرک ہوئے ہیں۔ کل میں نے تصدیق کرنی چاہی تھی، میں نے اپنے ویلاگ میں کل آپ کو میں نے نہیں بتایا اس لیے کہ میں ذرا تصدیق کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب مجھے کنفرم ہو گیا کہ میاں محمد سومرو جو ہے نا وہ اچانک جو ہے نا بہت زیادہ متحرک ہوئے ہیں۔ امریکہ میں انہوں نے کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، برطانیہ میں بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، کچھ مڈل ایسٹ کے لوگوں سے بھی وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کا اب کیا یہ پلان ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر میاں محمد سومرو جو ہے وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عہدہ وہ امیدوار بھی ہو سکتے ہیں یا ان کو لایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ سارا توشہ خانے کا معاملہ اور یہ جو اعظم خان کی گواہی اور یہ سارے معاملات، اور جو بشرا بیگم کو کنونس کیا جا رہا ہے، یہ بتا رہا ہوں بشرا بیگم کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف جو ہے گواہ بنے، وعدہ معاف گواہ بنے، تو ان کو پھر کچھ رعایت دی جائے گی۔ لیکن ابھی تک بشرا بیگم کی طرف سے جو ان کے انتہائی قریبی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ بشرا بیگم نے اس کے اوپر فی الحال کوئی بھی ایسی بات نہیں کی، جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں وہ سب غلط ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انتہائی قریبی بتاتے ہیں کہ بشرا بیگم اس تمام صورتحال سے پریشان ضرور ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول ان کے کہنا تھا کہ جتنے بھی لوگ عمران خان نے بتائے تھے وہ بقول عمران خان کے وہ ان کے انتہائی پر اعتماد اور معتمد ساتھی تھے، جن سے کہ عمران خان سمجھتے تھے کہ ان سے ان کو غداری یا کسی بھی مطلب دھوکے کا کوئی احتمال نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر بشرا بیگم تھوڑی سی شاکی ہے۔ لیکن اس کو یہ کہنا کہ جناب دونوں کے درمیان جس طرح کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جناب بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے، تو ایسی خیر کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ چھوٹی سی میں خبر آپ کو دے دوں کہ اہم خبر ہے، امریکی وزیر خانہ جیٹ ملین جو ہے وہ مودی کے دورہ امریکہ کے بعد وہ فوری طور پر وہاں پہنچی ہیں۔ بھارت یہ ان کا نواں دورہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے نا امریکہ کے لیے بہت زیادہ ایک ایسی ریاست ہے جس سے ہم بہت زیادہ کاروبار کر سکتے ہیں، بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور یہ بات میں آپ بتا دوں کہ جو ایک ڈیجیٹل عشق ہوا تھا، آپ نے شاید سنا ہوگا، وہ سیما نام کی جو عورت ہے وہ جو وہاں پہنچی تھی، اس کے بارے میں مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ وہاں پر ان کے ایجنسیوں کی تحقیق میں ہے، اور وہاں ہمارے ایک جو وافقان حال ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر اگر وہ پاکستان کی ایجنسیوں کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف اگر بیان دے اور وہاں پہ یہ کہے، جھوٹا مطلب اسے کہتے ہیں کنفیس کرے کہ مجھے پاکستان آرمی نے بھیجا تھا اور ہمارے یہ پلان تھے اور یہ پلان تھے اور فلانا پلان تھے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو بھارت میں رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور پھر آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح اس کے بھی ابھی کچھ برین واشنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ظاہر کیا جائے گا کہ اس کا جو ہے اس کے جو رشتہ دار ہیں جنرل یا کو پتہ نہیں کرنل بریگیڈیئر، کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہہ دینا کہ فلاں 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 کوئی میرا رشتہ دار ہے۔ تو اس قسم کی یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ بھارت کا تو آپ کو پتہ ہے اس قسم کی سازشیں وہاں ہوتی رہتی ہیں، اس کا کوئی حال نہیں ہے، لیکن بہرحال پتہ لگا تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کی طرف سے ایک اور جو ہے کانڈ جو ہے بقور جو ہم انڈین ٹی وی پہ کہتے ہیں نا کانڈ، یہ کانڈ ہونے والا ہے۔ تو اس کے لیے صرف آپ کو بتایا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔